میں ایک دفعہ سقراط نے کہا تھا کہ پتھر میں ایک تصویر ہوتی ہے، پتھر کو تراش کر تصویر نکالنا مجسمہ ساز کا کام ہے۔ اس عظیم فلسفی کی اس بات کو مجسمہ ساز اور سنگ تراشوں نے اپنے من کی گانٹھ سے باندھ لیا۔ پتھر کو کاٹتے، توڑتے، بناتے، بگاڑتے، چھیڑتے اور چھیدتے ایک معروف اٹلی کے آرٹسٹ نے دو قدم بڑھ کر بات کی اور کہا، فطرت کا ظلم یہ ہے کہ اس نے اعلیٰ شاہکاروں کو پتھروں میں قید رکھا ہے کہ ان پتھروں کو تراش کر نایاب شاہکاروں کو رہائی دلائے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس مجسمہ ساز نے پتھروں میں مقید ایسے شاہکاروں کی جان چھڑوائی کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی وہ تراشے ہوئے بے جان مجسمے آج تک زندہ و تابندہ ہیں۔ دنیا اس عظیم آرٹسٹ کو مائیکل اینجلو کے نام سے جانتی ہے۔ یہ مجسمہ سازوں کی محنت، محبت اور کمال مہارت ہے کہ وہ ایسے خوبصورت و شاہکار بناتے ہیں کہ یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ ابھی بولنے لگیں گے۔ میں ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنانے کے بعد مائیکل اینجلو نے اسے دیکھا اور پھر غصے میں آ کر اس کے گھٹنے پر ہتھوڑا دے مارا کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ 21ویں صدی کے مائیکل اینجلو، جو ضلع ٹنڈوالایار، سندھ، پاکستان میں اپنے فن کے جوہر دکھا رہے ہیں، جس کا نام فقیرو مینگواڑ ہے، جو فقیروں کے نام سے دنیا جہان میں جانے جاتے ہیں۔ فقیروں کے دادا بر صغیر کے تقسیم سے قبل گجرات ریاست کے ضلع بنارس گانٹھا کے ایک گاؤں سے آ کر عمر کوٹ کے قریب شادی پلی میں آ کر آباد ہوئے، جو اس کے بعد روزگار کی تلاش اس خاندان کو ٹنڈوالایار کھینچ لائی۔ آنکھ بند ہونے کے بعد مٹی سب کو گود میں لے لیتی ہے، مگر فقیرو تو مٹی ہی میں پیدا ہوا، مٹی ہی میں آنکھ کھولی، مٹی سے کھیلتے کودتے فقیرہ جوان ہوا، پھر مٹی ہی سے کمایا اور مٹی سے اب مٹی ہی فقیروں کا تعارف اور نام ہے، پہچان ہے۔ فقیروں کے والد گھر بنانے والے تھے، وہ مٹی سے کچے پکے مکان بناتے تھے، پھر مندروں کی دیوار پر نقش و نگار، رنگ برنگے ڈیزائن کا کام کرتے، مسجدوں کے مینار کا کام، آگے چل کر مندروں کی مورتیوں کا کام بھی کرنے لگے، جو اسے فقیروں اور اس کا بھائی بچپن ہی سے دیکھتے آ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے سب سے پہلے گھر کے آنگن میں مٹی کے کھلونے بنانا شروع کیے۔ فقیروں اور مان سنگھ بڑے ہوئے تو مجسمے اور مورتیاں بھی بنانے لگے۔ فقیروں کا بھائی سرکاری ملازمت کے وجہ سے اس کام کو خیر باد کہہ چکے، لیکن فقیروں تو مٹی ہی کا ہو کر رہ گیا اور ایک مجسمہ ساز کی صورت میں نمودار ہوا۔ پتھر، چھینی، ٹیشی، مٹی، چونا، فائبر، سیمنٹ،
پلاسٹر آف پیرس، پینسل، رنگ، ربڑ، ان سب چیزوں کا دکھ، درد، غم، خوشی، پریشانی، الجھن، مسکراہٹ، اطمینان، اضطراب و انتظار، سکھ، ارمانوں سے بظاہر کیا تعلق، لیکن اگر کوئی ان سب کو آپس میں جوڑ توڑ کر زمانے کو کوئی تعلق دکھا بھی سکتا ہے تو وہ فقیروں جیسا ہی شاہکار، فنکار، مصور، شاعر، ادیب، مجسمہ ساز ہی تراش سکتا ہے۔ وہ مٹی میں ہم کلام ہوتے، مٹی کو چھوتے مجسمے جنم لینے لگ جاتے، اور اگر ہاتھ پینسل اٹھا لیتے تو ڈرائنگ تصویر نہیں، ایک سچ، ایک حقیقت، ایک زندگی کا عنوان دینے لگتی۔ فقیروں کے پاس آرٹ و فنون لطیفہ، تعمیرات، مجسمہ سازی، ڈرائنگ کی کوئی ڈگری نہیں، نہ ہی کوئی سند ہے۔ انہوں نے لاہور کے مشہور نیشنل کالج آف آرٹس میں داخلہ لینے کی کوشش کی، مگر ان دنوں ان کے والد اور بھائی ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے اور گھر کا چولہا ماند ہونے لگا، اور ان مجبوریوں کی زنجیر نے ایسے جکڑا کہ فقط 12 جماعت ہی پاس ہونے پائی۔ پھر گھر کے تمام کام کاج، ذمہ داریاں فقیروں کے معصوم اور نوجوان کاندھوں پر آن پڑی، مگر فقیروں کاربند رہا اور ثابت قدم رہا۔ فقیروں نے مندروں کے کام، رنگ، چونے مٹی کے کام سے گھر کا خرچ چلانا شروع کیا، مگر آپ کی تعلیم یوں ہی ادھوری رہ گئی۔ مگر ان کے اندر چھپے فنکار نے ایسی انگڑائی لی کہ وہی آپ کی شہرت کا سبب بنا۔ فقیروں نے مجسمہ سازی کی ابتدا 1990 میں کی۔ راما پیر کے مزار ٹنڈولایار کے لیے شری ہنومان کی مورتی بنائی، لیکن ہندوستان میں بابری مسجد پر حملے کے بعد یہاں بھی اس کا رد عمل سامنے آیا۔ وہ مورتی بھی شدت پسندوں نے توڑ دی۔ وہ مورتی گویا فقیروں کے مذہبی احساسات کو مجروح ہونے اور اپنے ہاتھ سے بنے پہلے مجسمے کا بہت دکھ ہوا، جب ویسے لوگوں نے مورتی کو نہیں بلکہ فقیروں کو توڑ ڈالا ہو۔ مگر فقیروں صبر کا دامن تھام کر اسی مورتی کو مزید خوبصورتی سے بنا کر وہیں رکھ ڈالی۔ مندروں کا کام کرتے ہوئے فقیروں نے محسوس کیا کہ یہ کام مندروں سے باہر بھی کیا جا سکتا ہے۔ باہر فن کی الگ ہی آباد دنیا ہے، اور قدردان و شائقین فن بھی خوب ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ اب وہ اپنے اندر کے فنکار کو گلی کوچوں کے عام لوگوں کے مجسمے بنانے پر آمادہ ہو چکے۔ فقیروں نے گھر کے اندر اسٹوڈیو بنایا اور عام لوگوں کے مجسمے بنائے، اپنے شہر کے لوگوں کو بلا کر ان کے براہ راست یعنی لائیو مجسمے بنائے۔ اس کام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ فقیروں کا کام دو الگ انداز کا ہے۔ ایک وہ ہے جو مندر کی مورتی اور چرچ وغیرہ کے عیسیٰ اور بی بی مریم کے مجسمے اور ریلیف مجسمے بنائے گئے۔ دوسرا وہ کام جو فقیرہ اپنی ذات کو مطمئن و سکون دینے کی خاطر بناتا ہے، جسے شہرت، دولت، نام کا مقصد کار فرما نہیں ہوتا۔ وہ کام ہی فقیروں کی اصل پہچان ہے۔ فقیروں نے
پانی کی شدید قلت اور کمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک کسان کا مجسمہ بنایا۔ ایک مقروض پانی کی بوند بوند کو ترستا، فصلیں برباد ہونے کے ڈر سے گھرا ہوا کسان۔ فقیروں نے اس کسان کی غربت، تنگ دستی، پریشانی کو اس خوبصورتی اور دل فریبی اور دلکشی سے مٹی کے حوالے کیا کہ وہ خاموش مجسمہ بن گئی۔ پھر جب بے سہارا عمر رسیدہ کسان کا مجسمہ مکمل ہو کر سامنے آیا تو ہر دیکھنے والے نے اس مٹی کی مورت کو داد کو سمجھ کر اسے دلداری دینا چاہی۔ اسی جانب ایک ضعیف جوڑے کا مجسمہ ہے جس میں فقیروں نے دونوں کو ایک لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے دکھایا ہے۔ یہ مجسمہ دیکھنے والوں کو وفا، محبت، امن، ایک دوسرے کا سہارا اور ڈھارس ہونے کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی جو کامیاب رہی۔ پاکستان میں مصوری، مجسمہ سازی، پینٹنگ، ڈرائنگ پر بہت کام ہو رہا ہے۔ وہ چاہے NCA لاہور ہو، انڈس ویلی ہو یا یونیورسٹی آف ہند کا آرٹ اینڈ ڈیزائن ہو یا پھر مہران کا سینٹر آف ایکسیلنس آرٹ اینڈ ڈیزائن ہو، یہاں کے فنکاروں کے کام کے کئی معترف ہیں۔ آج بھی ہند میں فتح علی پوٹو، نظام الدین باہری، علی احمد منگنہار، محمد علی ٹالپور، جام ڈیپر، نادر علی جمالی، نصرت رضا منگی، نعمت اللہ خلجی اور کئی بڑے نام اپنی فنکارانہ صلاحیتوں میں سے فن و درس دے رہے ہیں۔ فقیروں نے ان میں کچھ سے رفاقت جوڑ لی اور کچھ فنکاروں کے پاس شاگردی کی نیت سے حاضر ہوئے۔ فتح علی پوٹو کو فقیروں اپنا استاد مانتے ہیں۔ نظام الدین سے بھی انہوں نے کافی بار آرٹ کی باریکیوں کو سیکھا۔ اسی طرح فقیر طبع مصور محمد علی ٹالپور سے دوستی اور شاگردی دونوں کا رشتہ قائم رہا۔ فقیروں استادوں کے لیے انتہائی عزت و احترام رکھتے ہیں، مگر وہ اپنا روحانی استاد دو عظیم مجسمہ ساز مائیکل اینجلو اور برنینی کو مانتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ میں نے ان دونوں کے کام کو بہت توجہ و لگن سے دیکھا اور بہت کچھ سیکھا ہے۔ جب ان کے شاہکار دیکھتا ہوں تو مجھ میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے۔ فقیروں نے مندروں کے لیے شری ہنومان، شیو شنکر اور شیرا والی ماتا کے ساتھ ہندو مذہب کے عین مطابق ان کی فرمائش پر بے شمار مورتی اور مجسمے تخلیق کیے۔ من کی تعداد لگ بھگ 400 سے زائد ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں جو کلیسا، مندر، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی کئی مورتیاں اور مجسمے فقیروں کے ہاتھوں سے بن کر ہی وہاں آویزاں ہیں۔ مندروں کی مورتیاں بنانے کے باوجود فن کو مذاہب کی قید میں رکھنے کے قائل نہیں۔ فقیروں کا ماننا ہے کہ فن کو کسی مذہب تک محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ اسے مذہب میں مقید کرنا فن سے زیادتی ہے۔ فن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ فن تو انسانیت سکھاتا ہے اور انسانیت کا نام ہے۔ من کے بنائے ہوئے مجسموں کی کراچی اور
حیدرآباد میں نمائش بھی ہو چکی ہے۔ وہ آرٹسٹ حمیرہ عباس کے ساتھ استنبول میں قوما سوترا سیریز پر کام کر کے آ چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اپنے نام کے ٹیگ ان مجسموں پر نہیں تھے۔ ایک نمائش نیپال میں بھی منعقد ہوئی۔ اب تک انہیں آسٹریلیا، انڈیا، امریکہ، لندن، کینیڈا اور مصر سے کئی پیشکش آ چکی ہیں، لیکن فقیروں سے اپنا ٹنڈوالہ نہیں چھوڑا جاتا، شہر نہ چھوڑا جاتا۔ اس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو اسے اپنے دیش سے بہت پیار ہے، اس کی مٹی سے بہت محبت کا رشتہ ہے۔ دوسری وجہ بتاتے ہوئے فقیروں کہتے ہیں کہ ہمارا فقیرہ صاحب کو تمغہ امتیاز عطا کیا۔ اس میں تمغہ امتیاز سے فقیرہ صاحب کی کوئی عزت و مقام میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ تمغہ امتیاز کا اضافہ ہوا کہ تمغہ امتیاز کی عزت میں اضافہ ہوا کہ وہ فقیرہ صاحب جیسے عظیم مصور کے پاس گیا۔ فقیرہ صاحب کا اتنا سادہ انداز ہے، زندگی ہے، رہن سہن ہے، ان کے کام میں اتنی ہی ویرائٹی پائی جاتی ہے۔ ان کے کام کی مہارت کو دیکھ کر یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ مورتی ہے یا انسان ہے۔ وہ چاہے ریلیف اسکلپچر ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی ہو، بی بی مریم کی مورتی ہو، یا پھر وہ مندر کی مورتی ہوں، وہ سائز چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا ہالی ووڈ کے ایکٹرز کی مجسمے ہوں یا پھر اور لوگوں کے مجسمے، اس کے کام میں نہایت نفاست و باریکی و خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر انہیں 21ویں صدی کا مائیکل اینجلو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ فقیروں اپنے کام میں مہارت و کامیابی سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اور اس قدر شہرت کے باوجود نہایت سادہ انداز، با اخلاق اور سادہ گوئی کے مالک ہیں۔ انہیں شہرت نے، نام نے، ستارہ امتیاز نے اب تک غرور تکبر سے صدیوں دور اللہ کی ذات نے انہیں رکھا ہوا ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے دعا گو ہیں کہ فقیرہ صاحب یوں ہی دن دوگنی رات چوگنی ترقی کریں اور ان کے کام میں مزید خوبصورتی و نفاست قائم رہے۔ اگر آپ کو دی ورلڈ آف آرٹ کی یہ خوبصورت اور بہت ڈیٹیلنگ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ دی ورلڈ آف آرٹ چینل سبسکرائب کریں، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی یہ دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو ہماری کیسی لگی یہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے خوبصورت سے کامنٹ میں، اور ہم اپنے چینل پر آپ کے کامنٹ کا انتظار میں ہیں۔ اپنے پیاروں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے یاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ آپ اور ہم دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی خوبصورت و دل فریب ویڈیو کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے دی ورلڈ آف آرٹ، جو آرٹ کے تمام شعبہ جات پر بنائی جانے والی ویڈیوز کا ایک خوبصورت سنگم ہے۔ اب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ شکریہ۔